مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبا اور پڑھانے والے اساتذہ کرام، اپنے یہاں میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کیرانہ ہو، شاملی پانی پت ہو یا دہلی ہو، وہاں علاج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو تو یہ آنکھ کا ڈاکٹر بیٹا ہے، کسی کا کان خراب ہو یہ کان کا ڈاکٹر بیٹا ہے، کسی کے پھیپھڑے خراب ہو یہ ان کا ڈاکٹر بیٹا ہے، کسی کی آنکھیں خراب ہو یہ ان کا ڈاکٹر ہے۔ میں یہ سارے محمد پور کے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کا جواب اگر تمہارے پاس ہو یا میں بول کر جا رہا ہوں، اگر میری بات کا جواب مل جائے مجھے اطلاع کر دینا، مولانا آپ کی بات کا جواب مل گیا، مجھے بتاؤ اس پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور سورج جا کر چھپ جاتا ہے، ایک ایک مریض میں آپ کو دیتا ہوں، وہ مریض اپنے ساتھ لے جائے، آپ ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سرجن کے پاس جائیں اور کہیں یہ جوان لڑکا ہمارے مولانا نے بھیجا ہے، یہ بیمار ہے، یہ آنکھیں دکھانے آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات تھوڑی سی دیر توجہ سے سنے، ڈاکٹر صاحب نے مشین لگائی ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آنکھیں تو ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، تمہاری آنکھوں میں درد ہے۔ اس بچے نے کہا میری آنکھوں میں درد نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے پانی بہتا ہے، میری آنکھوں سے پانی نہیں بہتا ہے، تمہاری آنکھوں سے رات میں کم نظر آتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے میری آنکھوں سے کم نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں آپ کو نہ کم نظر آتا ہے، نہ پانی بہتا ہے، نہ آپ کی آنکھوں میں درد ہے، پھر دوائی کس چیز کی لینے آئے ہیں؟ وہ جوان کہتا ہے، وہ جوان کہتا ہے میری آنکھیں غیر لڑکیوں پر اٹھتی ہیں۔ وہ جوان کہتا ہے ہماری برابر میں ایک معصوم عورت رہتی ہے، اس کی جوان بیٹی ہے، میری آنکھیں اس کی طرف غلط اٹھتی ہے، یہ بھی بیماری ہے، وہ بیماری آنکھ والی بیماری وہ چھوٹی بیماری ہے، یہ بیماری بڑی بیماری ہے۔ اگر کوئی میری بہن کی طرف آنکھیں اٹھائے گا میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، اگر زبان سے کچھ کہے گا میں اپنی عزت کی خاطر اپنی جان دے دوں گا۔ میری بہن کی طرف اس کی نظریں روزانہ اٹھتی ہیں، باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، اس بچے کی آنکھ بیمار ہے، ہم نے آپ کو ڈاکٹر کے یہاں بھیجا، جاؤ ذرا دوائی لے کر آ جاؤ، اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب سے کہا میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، میں کسی غیر لڑکی پر نہ دیکھوں، بازار میں چلتے ہوئے میری نظر کسی بچی پر نہ اٹھے، میں اپنے گھر سے جب نکلوں میں کسی بیٹی کی طرف نہ دیکھوں۔ ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں بیمار ہیں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر لاؤ، دنیا میں کوئی میڈیکل لاؤ، دنیا میں کوئی میڈیسن ایسا بنا ہو، کوئی ٹیبلٹ ایسی بنی ہو، کوئی کیپسول ایسا بنا ہو کہ وہ تمہاری گناہ میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کی دوائی دے سکتا ہو، کوئی ایم ڈی ڈاکٹر ہو، کوئی سرجن ڈاکٹر ہو، وہ دوائی نہیں دے سکتا۔ پھر اس بیماری کا علاج ہے، میرے کان غلط سنتے ہیں، ذرا ان کی علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر سرجن کہتا ہے میرے پاس غلط سننے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی اس ڈاکٹر کے پاس جہاں تم گئے ہو وہاں جسمانی بیماری کا علاج ہے، ہاں اس بیماری کا علاج بھی ہے، آنکھ غلط اٹھے گی اس کا علاج بھی ہے، کان غلط سنیں گے اس کا علاج بھی ہے، کہاں اس کا علاج ہوتا؟ اسٹیج پر جو خطابت کرتے ہیں ہمارے مدرسوں میں اور اولیاء والے اللہ والے جو لوگ ہیں ان کی محفلوں میں جائیں۔ میرے ایک دوست ہے، ایک روز ملاقات ہوئی، ملاقات پر میں نے دیکھا پہلے داڑھی رہی تھی، ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی داڑھی آ گئی۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب اب آپ کے چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، کیا آپ جماعت میں گئے تھے 4 مہینے لگا کر آئے ہیں یا چلہ 3 دن لگائی ہے؟ وہ کہنے لگے مجھ سے مولانا میں نہ 4 مہینے گیا، نہ میں نے چلہ لگایا، نہ میں 3 دن گیا، پھر آپ کے چہرے پر داڑھی، اتنی اچھی داڑھی، بڑی خوبصورت داڑھی کیسے آ گئی؟ کسی مولانا سے ملاقات کی، کسی اللہ والے کے پاس گئے؟ اوفو سنو، وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں مہمان آ گئے، ہمارے یہاں مہمان باہر سے آ گئے، وہ مجھ سے کہنے لگے چلو تھانہ بھون جاتے ہیں، چلو گنگو جاتے ہیں۔ ہم جب گنگو پہنچے اور گنگو جا کر قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی کے مزار پر حاضری ہوئی، وہاں وضو خانے پر بیٹھا ہوا میں وضو کر رہا تھا، میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان وضو کر کر قطب العالم کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کے لیے چاہ چکے تھے، میں وہاں میز پر بیٹھا ہوا تھا، میں وضو خانے پر بیٹھا ہوا تھا، وضو کر رہا تھا، جب چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ پڑ کر آنسو پڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس روز، میرا دل شرمندہ تھا، میرا دل ندامت سے غموں سے چور چور ہو رہا تھا، میں اندر سے یہ کہہ رہا تھا، میرا دل مجھے پکار رہا تھا او فلاں آدمی کیسے جائے گا اللہ والے کے پاس، کس منہ کو لے کر جائے گا اللہ والے کے پاس؟ مولانا میں نے وضو کرتے کرتے وہی توبہ کر لی تھی،
آج کے بعد کبھی چہرے پر اس طرح نہیں لگاؤں گا، بس وہاں کی توبہ تھی، میرے چہرے پر داڑھی آ گئی۔ اللہ والوں کے پاس، العلماء ورثۃ الانبیاء کے پاس، نبیوں کے وارث ہے۔ آپ اگر یہ سوچے قاری طیب صاحب آ جائے، آپ اگر یہ سوچے شیخ الاسلام آ جائے، آپ یہ سوچے حسین احمد مدنی آ جائے، آپ یہ سوچے شیخ الہند آ جائے، اب شیخ الہند نہیں آ سکتے، علامہ شبلی نہیں آ سکتے، شیخ الاسلام نہیں آ سکتے، مفتی کفایت اللہ نہیں آ سکتے، اب تو آپ کو یہ مولانا تحسین بیٹھے ہیں، مولانا زاہد صاحب بیٹھے ہیں، قاری عبد الرحیم صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ کے لیے، میرے لیے یہی شیخ الاسلام ہے، ہمارے لیے یہی شیخ الہند ہے، ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے جو اپنی زندگی کھپا کر، اپنا وقت لگا کر ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایک اللہ والے کی قبر پر حاضری کے نتیجے میں چہرے پر اس کے داڑھی آ جاتی ہے، زندہ اللہ والوں کے پاس جانا شروع کریں گے۔ کاندھرا اس لیے جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جلال آباد کے ساتھ میں مسیح الامت کے ساتھ آج بھی یہ قرآن، آج بھی اس مدرسے کا نام اسی نام کی نسبت پر رکھا گیا ہے۔ ایسا درخت لگا کر جاؤ، ایسے پھول لگا کر جاؤ، ایسا پانی کا نل لگا کر جاؤ۔ دنیا میں آئے ہو، 60 سال رہ کر گئے ہو، اور مرنے کے بعد کوئی یاد ہی نہیں کرتا، مرنے کے بعد